رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم. یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے خلیفہ بنے ہیں، جن کے سلسلے میں بہت سارے دانشور اور ماہرین نے کئی باتیں کہی ہیں، جس میں مہاتما گاندھی جی کا بھی نام آتا ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا تھا کہ اگر شاست ہو، پرشاسک ہو، حکمراں ہو تو حضرت عمر جیسا ہونا چاہیے. اتنی بڑی مملکت کے قائد رہنے کے باوجود ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسد ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور آپ کو انکریج کرنے کے لیے شاید بھی یہ جواب دیا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روشنی میں وہ قرآن کی آیت جن کے سلسلے میں آئی ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ان کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہے. آج کے اس کانفرنس میں تشریف فرما ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، محترم سید تنویر احمد صاحب، ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ دہلی، اسٹیٹ پریزیڈنٹ رضا مانگی صاحب آئیٹا کرناٹکا، یہاں پر آئیٹا کے کرناٹکا کے اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل کے ممبرز، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ سیکرٹریز، یونٹ پریزیڈنٹ، یونٹ سیکرٹریز، آئیٹا کے ممبران اور تمام اساتذہ بھائیوں بہنوں، اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے یا پروگرام کو کوریج دینے کے لیے آئے ہوئے میڈیا کے نمائندے، تمام بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. یہ شعر یہاں پر ہماری بہن بلقیس طاہرہ نے جو ترانہ پڑھا ہے، اس میں یہ شعر بھی آپ نے سماعت فرمایا. ہم لوگ معلم ہیں، ہم لوگ معلم ہیں، اور ایسے معلم ہیں تعمیر جہاں اپنی پہچان بنائیں. میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، خلیفہ کی شاست کی وہ اپنا کمنٹ، اور اس کے بعد اگر اس شعر کو رکھیں گے تو یقیناً ہم نے وہ تمام ذمہ داریاں، تمام چیلنجز قبول کیے ہیں، اور یہ کمنٹ کر رہے ہیں، یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے تعمیر جہاں اپنی پہچان بنائیں. ہم دعویٰ یہ نہیں کیے کہ ہم نے کیا، لیکن ہم وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے. محترم حاضرین، آئیٹا پچھلے
30 سالوں سے بھارت کی مختلف ریاستوں میں، ہمارے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں سرگرم عمل ہے. بعض موقعوں پہ اپ ڈاؤنس آتے رہے ہیں. کیڈر ممبرز کی تعداد کم تھی، لیکن اپنے مقاصد کے لحاظ سے آئیڈا روا دوا تھی. 2011 کے بعد جو آئیڈا کے لیے کیڈر یا ممبرز بندے بنانے کا معاملہ شروع ہوا، ایکٹیویزم میں مزید تحریک پیدا ہوئی. اس میں یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ محترم عبد الباری مبین صاحب، سابق نیشنل پریزیڈنٹ آئیڈا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی آئیڈا کے سلسلے میں کی خدمات کو قبول بھی کروائے. ان کی بہت قربانی کے بعد آج جو ٹیم پورے بھارت میں تیار ہوئی ہے وہ الحمدللہ ایک اچھے اثرات کے ساتھ کام کر رہی ہے. آج بھارت میں 19 اسٹیٹ میں آئیڈا اپنا کام انجام دے رہی ہے. We are working in 19 states, our lovely India. ہمارے 19 اسٹیٹ. آج سنڈے اور کل منڈے، یہ 2 دنوں میں تقریباً 13 سے 14 ریاستوں میں ایک ریاست میں 7-7 8 جگہ پر پروگرام چل رہے ہیں. اسی ٹاپک کو لے کر enlightening teachers, nurturing talents, transforming society. دیکھیے، آپ بہت سارے لوگ آئیڈا کو جانتے ہیں، کچھ لوگ آئیڈا کو جاننے کے لیے بھی خوشحال ہیں. اس میں خاص طور پر آئیڈا کی چند امتیازی خصوصیات ہیں جن کی جھلکیاں ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں. آئیڈا کی امتیازی خصوصیات جو ہے، اسپیسیفکیشنز جو ہے، پہلا تو یہ ہے کہ اس کا الیکشن پروسیس ایک جمہوری ڈیموکریٹیکل وے میں اس کا الیکشن پروسیس ہوتا ہے. یونٹ سے لے کر نیشنل تک اس کا ایک الیکشن پروسیس ہے. کہیں پر بھی ڈائریکٹ نامینیشن کر دینا اور اس کو نواز کیے جیسا معاملہ نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک وے میں جمہوری انداز میں اس کا الیکشن پروسیس ہے. یہ آئیڈا کی امتیازی خاصیت ہے. بڑی تجربے کے بعد میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی اگر غور کر لیں تو اس کو مان لیں گے. دوسری اس کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ ایڈوائزری سسٹم ہے اس کا، ایڈوائزری پروسیس. ون مین شو آئیڈا کا معاملہ نہیں. نیشنل لیول پر سینٹرل کونسل ہے جو ایڈوائزری ہوتی ہے، اسٹیٹ لیول پر اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کونسل ہے. ہر لیول پر یہ ایڈوائزری کونسل اپنے علاقے اور حالات کے لحاظ سے غور کرتے ہوئے مختلف مشاورت کے ساتھ ڈیسیژنز لیتی ہے، ایڈوائزز کے ساتھ ڈیسیژنز لیتی ہیں، اور پھر وہ ڈیسیژنز جو ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے عام کیے جاتے ہیں. تیسری اس کی امتیازی خاصیت ہے یہ نظم و ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے پاس دستور ہند کی دفعات کے تحت ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا ہم نے اپنا ایک نظم و ڈسپلن فالو کرنے کے لیے دستور بنایا. اس دستور کے مطابق ہمارے سارے اعمال، ساری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن اپنا بھارت کی جو دستور ہند ہے اس کی دفعہ کے تحت ایسوسیشن نیشنل لیول پر رجسٹرڈ ہے، جس میں تقریباً 7 ریاستوں کے 7 اسٹیٹس کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے سینٹرل باڈی میں جو نیشنل سینیریو اپنے ایک میں نیشنل سینیریو نام کا نیشنل سینیریو. اسی کے ساتھ اور ایک بات آپ کو امتیازی خاصیت کے سلسلے میں بتاؤں کہ آئیڈا نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، بعض مقامات پر، یونٹ لیول پر اپنا پرنٹڈ پالیسی پروگرام رکھتی ہے. اس کو کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن کن کے ساتھ کرنا ہے، اس کا باضابطہ ہمارے پاس لیکھا جوکھا ہے، ریٹن کی شکل میں ہم لوگ جو ہے آئیڈا اپنے پاس رکھتی ہے. یہ اس کی امتیازی خاصیت ہے. اسی کے ساتھ پالیسی پروگرام بنانا اور اس کو بھول جانا یہ نہیں، بلکہ ہر 6 مہینے 1 سال بعد جو ہم نے پروگرام مشاورت کے ساتھ، ایڈوائزری کے ساتھ، تجربات کی روشنی میں جو بنایا ہے وہ ہم کہاں تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیا خالی بس نشستن گفتن برخاستن ہو رہا ہے؟ ایسا معاملہ تو نہیں ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہمارا باضابطہ ریویو سسٹم ہر 6 مہینے 1 سال میں مختلف لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر تو ہر 3 مہینے میں ریویو کرتے ہیں.
اسٹیٹ لیول پر، نیشنل لیول پر سال میں ایک مرتبہ ہمارا ریویو ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رفتار کار پہ غور کرتے ہیں، ہمارے طریقہ کار پہ غور کرتے ہیں، ہمارے ایفیکٹس پہ غور کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مزید اگلے اقدامات کرتے ہیں. اسی کے تسلسل کا ایک فیصلہ آج جو ہے یہ نیشنل لیول کی مہم جو بنائی جا رہی ہے، انلائٹنگ ٹیچرز، نرچرنگ ٹیلنٹس، ٹرانسفارمنگ سوسائٹی، یہ بھی فیصلہ 3 سال پہلے آئیٹا کے سینٹرل کونسل نے لیا ہوا فیصلہ 3 سال پہلے. اور اس کے بعد آج سے ٹھیک 1 سال پہلے اکتوبر 2022 میں آئیٹا نے اس سلسلے میں باضابطہ میدان عمل میں کیا ہونا چاہیے اس کی کارروائی شروع کر دی. وہیں پر یہ ہمارا تھیم جو ہے فائنل ہوا. کئی ایجوکیشنسٹ سے، کئی لوگوں سے مل کر ہم نے یہ تھیم کیا. تھیم کے سلسلے میں پہلے ہمارا اپنا کیڈر، آئیٹا کا کیڈر بہت مطمئن نہیں تھا. ان کے دل میں تسلسل تھا، کنفیوژن تھا، اتنا بڑا تھیم ہے اور یہ تھیم کہتا لوگوں میں جائے گا، تھیم پہ ایک مصرع ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تھی. لیکن الحمدللہ یہ آرگنائزیشن میں چلنے والوں پر، بنانے والے کی وہ رحم ہے، اس کی مدد ہے کہ جب وہ فیصلہ کرنے کے ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کی تفہیم کرتے ہیں تو لبے کر کر وہ مانتے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں. یہ بھی آئیٹا کی خاصیت ہے. جب بہت ساری کنفیوژن کو جب گفتگو کر کے دور کیا گیا، سب لوگوں نے اس کو بہت اچھا انداز میں قبول کیا. آج ہزاروں ممبرس ہمارے پورے اس ملک کے عزیز بھارت میں آئیٹا کے ہزاروں ممبرس ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے عزیز بھارت کے ایک اچھی ترقی کے لیے، حقیقی معنوں میں اس کے کامیابی اور ترقی کے لیے ہزاروں ممبرس پورے بھارت میں کام کر رہے ہیں. اور ہر ایک زبان پہ آج ہمارا یہ تھیم جو ہے بالکل چڑھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ دلی میں ہم لوگ 23 اور 24 کو نیشنل پریس کانفرنس بھی کیے ہیں اور وہاں پر لانچنگ ہوا ہے. اچھے خاصے ایجوکیشنسٹ حضرات بھی وہاں پر شریک تھے، جامعہ ملیہ سے بھی شریک تھے، اسکول آف ایکسلنس جو گروپ ہے دلی گورنمنٹ کا، وہاں کے پرنسپل صاحب بھی شریک تھے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ تھیم آپ نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ این ای پی کی پوری اسٹڈی کر کے آپ نے کیا ہوگا، ٹھیک رکھا ہوگا. ہم نے این ای پی کے اسٹڈی کر کے نہیں رکھا بلکہ ہمارے حالات کو سامنے رکھ کر رکھا ہے. تو بہت اس تھیم کو بھی جو ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے سلسلے پر بہت اچھا انداز میں تفہیم بھی ہمارے گیسٹ حضرات، ہمارے مقرر حضرات بھی جو ہے کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تمام چیزیں جب چل رہی ہیں اور جتنی ذمہ داریاں یہاں پر مقررین حضرات نے ہمارے سامنے رکھی ہے اور یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک توقع بھی جو ہے، میں عام جگہ پہ یہ کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ راستے سے اگر ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے آج ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، جتنے اچھے انداز میں جو اپنے معاشی جہاز استحکام کی اکنامیکلی ایک دم اسٹرانگ ہو کر بھی جو آگے بڑھ رہے ہیں، کتنی بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب وہ حضرات راستے سے گزرتے ہیں، اسی راستے سے ایک ٹیچر جب گزرتا ہے، اسی مارگ سے ایک شکشک جب وہاں سے چلتا ہے تو جو دل سے احترام سلام کے لیے، آداب کے لیے جو ہاتھ اٹھتا ہے وہ بلا کسی چونکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ٹیچر کے لیے. یہ ہاتھ اٹھنا یہ بہت بڑے ایک مشنری شخصیت جس نے دنیا میں ایک مثالی نمونہ، دنیا میں ایک مثالی نمونہ بنا کر بات دینی کو پروموٹ کیا تھا. اس نے ہم کو اپنے مشن سے جوڑ لیا کہ نمو وائس کا معلمہ، اور حقیقت میں ٹیچر ہم کو جو ہے بننے کے سلسلے میں ترغیب دی، اسی کے روشنی میں آیا. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اگر ہم دیکھیں گے، اور اتنا ہم کو نوازا جا رہا ہے، اتنا احترام اور اکرام ہمارا کیا جا رہا ہے، تو یقین جانیے کہ جتنا اکرام ہوگا اتنی رسپانسبلٹی اور اتنی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوگی. پھر وہاں پر کوئی مثال بھی آتی ہے کہ پیرالائسس سے افیکٹڈ وہ خاتون ٹیچر جس نے کس طریقے سے کیسی خدمت اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ایک بات بھی آج جو کمپٹیشن کے سلسلے میں مدن سید تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے ٹیچرز کا جو کمپٹیشن ہے وہ کمپٹیشن ہمارے طلباء یوٹیوب کے ٹیچر سے کریں.
میں دفتر تذکرہ یہ سامنے مدن تنویر صاحب کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے کرنا چاہوں. الحمدللہ ہم جب ریویو لیتے ہیں تو ہمارے کئی ریویو میں گفتگو آتی ہے کہ آئٹا کے کئی ٹیچرز، اب کچھ آئٹا کے باہر بھی ٹیچرز، ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ پورا کا پورا آئٹا نہیں بھرا ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں دعویٰ کر رہا ہوں. آئٹا کے باہر بھی ہیں تو آئٹا کے اندر بھی بہت سارے ٹیچرز. سر یہ بات آئی ہے کہ کبھی ہم لوگ یوٹیوب چینل کا یا الیکٹرانک جو یہ ہمارے ٹولز اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طلبا سے رسپانس ملتا ہے کہ سر ہم سے اچھا حاصل بتائیں معاف کرتے ہیں. ایسے کئی جگہ پر ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب ٹیچرز کی کمزوریاں ہیں، بلکہ الحمدللہ آئٹا میں اور آئٹا کے باہر بھی بہت سارے ٹیچر آج ایسے ہیں اپنی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو وسائل ان کے پاس اویلیبل ہے، وہ ریسورسز جو اویلیبل ہے، ان ریسورسز کا مؤثر استعمال کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے تنویر صاحب کی بات سے مطلب عبدالقدیر صاحب کی بات سے اور سر کے احساسات سے میرے نظر تو پوری سمجھ میں نہیں ہے، لیکن سر کے جو احساسات بولنے کے جو ڈھنگ، وہ جو باڈی لینگویج، وہ میں جتنا جج کر پایا کہ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ مختلف کوالٹیز کے ٹیچرز اس سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے آنا ضروری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں آئٹا اس مہم کے حوالے سے اب یہ کرنا چاہتی ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، جو ٹیچرز ہیں اور آئٹا کے باہر بھی، ان کو آرگنائز سنگٹناتمک پدھتی سے ہم لوگ ایک جگہ لا کر اس کو مؤثر انداز میں ایک بڑا ٹیچر برادری میں تبدیلی لانے کی کوشش ہم کریں. انڈیویجول انداز میں، انفرادی انداز میں کئی جگہ پر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اجتماعیت میں، کلیکٹیو ایفیکٹ میں ہم جو ہے ہمارا فیکٹ رکھ رہے ہیں. زیادہ فیکٹ ہمارا کلیکٹیو ایفیکٹ میں، اور کلیکٹیو جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس ہم لوگ دینے کے سلسلے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، آج ہزاروں کی تعداد میں ٹیچر ہیں، آنے والے دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچر اس سماج کے، بھارت کے، ہمارے ملک کے، عزیز بھارت کے حقیقی نو نرمان کے لیے تیار ہونے والے بنے. یہ آئٹا چاہ رہی ہے اس مہم سے. آپ کا سوال ہوگا کہ آج تک کتنے لوگ یہ مہم کے دوران گئے. میں ایک بات واضح کروں، آئٹا کا ایسا کوئی بھی پبلک یا بڑا پروگرام اسی دن اس وقت امپلیمنٹ کے لیے نہیں ہوتا. جس وقت ہماری یہ 22 دن کے بعد مہم ختم ہوگی اس وقت یہ کام ہم لوگ شروع کریں. تب تک تو ہم لوگ ماحول بنا رہے ہیں، تب لوگ ٹیچرز کو الرٹ کریں کہ آئیے ساتھ میں جڑیے. اب تو رہے نہیں کیوں ہے، آپ میں سے نئے لوگوں میں سے آئیے، ساتھ میں جڑیے. آپ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں سنبھالیے، ڈسٹرکٹ کی ذمہ داریاں سنبھالیے، نیشنل کی ذمہ داریاں سنبھالیے. عبد الرحیم، رضا مانوی، عارف صاحب، یہاں کے جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹ ان حضرات میں ہے جو آئٹا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا وہ ٹیلنٹ، ان کے وہ اسکلز جتنا کام میں آنا چاہیے ایک سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے، وہ ابھی نہیں آ رہا. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہم کو یہ امید ہے، اور بنانے والے کی ذات سے، اللہ کی ذات سے یہ ہم کو پورا یقین ہے کہ ہمارے کلیکٹیو ایفرٹ اخلاص و نیت کے ساتھ، ہاتھ تبدیلی کے ساتھ، دینی تبدیلی کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ ہم اگر یہ کلیکٹیو ایفرٹ سماج میں لگانے کی کوشش کریں گے، ٹیچرز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، سماج کی تعلیم کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً آنے والے دن میں وہ انقلاب جو پہلے بھی کسی ٹیچرز کے محرک بنتے ہوئے انقلاب آئے تھے، آنے والے دنوں میں بھی اس اساتذہ برادری سے، آئٹا کے حوالے سے بھی ہمارے بھارت میں حقیقی ترقی کا انقلاب آنے سے دور نہیں ضرور آئے گا. محترم حاضرین، خاص طور پر یہ 22 دن کے بعد ہم لوگ اپنی مہم جو ہے اصل کام کرنے والے ہیں. سبھی سے آخری بات پر آ کر آپ سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تو آئٹا سے جڑے ہوئے ہوں گے، رہیے گی، لیکن دیکھیے غور کیجیے، اس کا دستور، اس کی پالیسی پروگرام اوپن ٹو آل ہے. اس میں کوئی مکتب فطری کی رکاوٹ نہیں، کوئی مکتب فطری کی رکاوٹ نہیں. اس میں جو ہمارے دستور میں وہ بھارتی جو ہے ناگرک ہونا چاہیے، جو بھی آپ کو اس کے رولز ریگولیشن ہیں وہ اگر سے آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ٹھیک وہ ہمارے سے آئٹا سے جڑ سکتا ہے، آئٹا کا ممبر بن سکتا ہے، آئٹا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، آئٹا کے حوالے سے دوسرے ٹیچرز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، پورے سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے تمام افراد، پولیٹیکل لیڈر،
یا گورنمنٹ کے لوگ ہوں، گورنمنٹ کے افسرس ہو یا مینجمنٹ کے لوگ ہو، ان سب کو اس مہم کے ذریعے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ان سب کا حصہ تعلیم سے متعلق اساتذہ سے کنیکٹ ہونے سے، وہ کنیکٹ ہونا چاہیے، وہ اساتذہ سے جڑنا چاہیے۔ مختلف سنگٹنائیں ہیں، کئی سنگٹنوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ بعض جگہ پر ہمارے بہت سارے سنگٹن مجھے مزاحیت کہتے رہتے ہیں کہ سر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کریں گے، لیکن جہاں پر تربیتی نقطۂ نظر سے کچھ اسپریچول ضرورت ہے ہم ضرور آپ سے ہم لیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل کر اپنے دائرے کار کو آزاد رکھتے ہوئے آئیڈا کے ساتھ جس حیثیت میں جس انداز میں کنیکٹ ہو کر ہم تبدیلی لانے کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میدان میں اتریے، بس آپ ہی ہیں، اساتذہ ہی ہیں، وہ بہنیں وہ بھائی ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمارے اس بھارت کو تبدیلی لا سکتے ہیں اور ہمارے ملک کے عزیز بھارت کو ایک حقیقی معنوں میں ترقی پہ، حقیقی معنوں میں سروشکتیمان کا سپر پاور، حقیقی معنوں میں سپر پاور جو ہے اس دھرتی پر ہم بنا سکتے ہیں۔ وہ کیپیسٹی ہم ٹیچر میں موجود ہے، ضرورت ہے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے سلسلے میں۔ میں آخر میں آئیڈا کا یہ شعر کہتے ہوئے کہ آئی کا پیغمبر ہے، آئی کا پیغمبر ہے تشکیل تغیر کا، ہم اس کو جگر اپنا اور جان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہر دو لحاظ سے ہماری اپنی ذمہ داریاں، ہمارا اپنا اکرام، ہمارا اپنا اہتمام، ہمارے اپنے سارے تقاضوں کو اس حوالے سے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان کام کرتے وقت پورے افراد خاندان کا سپورٹ دینے کی توفیق ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ہم سب کی صحت اور تندرستی مسلسل طور پر ہم کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن سے جڑ کر ایک سماج کی صحیح معنوں میں تبدیلی کا کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ تعمیر جہاں اپنی پہچان بنائیں، یہ علی جناب شیخ عبدالرحیم صاحب آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نیشنل پریزیڈنٹ جو ہمیں بہترین انداز سے صدارتی خطاب فرما رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی پروگرام کے آخر کی طرف ہم رواں ہیں۔ ایز اے ٹوکن آف لو اینڈ اپریسیشن آئیڈا کرناٹکا ابھی تمام ڈگنیٹریز کی خدمت میں ایک مومنٹو پیش کرنے جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے جناب رضا بھانی صاحب جو آئیڈا پریزیڈنٹ ہے کرناٹکا کے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیخ عبدالرحیم صاحب نیشنل پریزیڈنٹ آف آئیڈا کو مومنٹو پیش کریں۔ اس کے بعد